رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المشی بالجنازۃ والصلاۃ علیہا الفصل الاول جنازے کے ساتھ چلنے اور اس پر نماز پڑھنے کا باب۔ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا، سواری پر چلنا، آگے چلنا، پیچھے چلنا ہر طرح سے جائز، مگر پیدل چلنا اور جنازے سے پیچھے رہنا بہتر ہے۔ پیدل چلنا، مجبوری ہو، قبرستان بہت دور ہے تو اس صورت میں آپ سواری کے اوپر بھی جنازے کو لے جا سکتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر جو ہے گاڑی کو استعمال کرتے ہیں، اگر قریب ہو تو پیدل لے جانا چاہیے۔ اور سنت یہ ہے کہ 4 آدمی کندھوں پر اٹھا کر اس طرح لے جائیں کہ میت کا سر آگے ہو، پاؤں پیچھے ہو۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ کسی ساتھی کو پتہ ہے نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ نہیں یاد تو اب یاد کر لیں، انتہائی آسان ہیں، مشکل کوئی نہیں، زندگی میں یاد رہیں گے۔ نماز جنازہ کی 3 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ اللہ آپ کی خیر۔ نماز جنازہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط، میت کا مسلمان ہونا۔ مسلمان میت کا جنازہ پڑھایا جائے گا، دوسری کسی اور کا نہیں پڑھایا جائے گا، صرف اور صرف پہلی شرط۔ دوسری، پاک ہونا، کوئی نجاست نہ ہو، پلیتی نہ ہو، غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، اس کے بعد مسلمان کی میت کو آگے رکھا جائے۔ نمازی کے آگے ہونا، یہ تیسری شرط ہے۔ نماز جنازہ کی کتنی شرطیں جی؟ 3۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط پاک ہونا، تیسری شرط جنازے کا آگے ہونا، سامنے ہونا۔ آگے جنازہ پڑا ہوا ہو، پیچھے سارے امام اور نمازی سارے پیچھے ہونے چاہیے۔ یہ 3 نماز جنازہ کی شرائط ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ وإن تک سوا ذلک فشر تضعونہ عن رقابکم، متفق علیہ۔ امام بخاری نے، مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازے کو تیز لے جاؤ، اگر وہ نیک ہو تو بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے لے جا رہے ہو، اور اگر اس کے سوا کچھ اور ہے تو وہ ایک بری چیز ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ میت کو قبرستان تیز رفتار سے پہنچاؤ۔ رفتار کیسی ہونی چاہیے؟ دوڑنے والی نہ ہو، بالکل نارمل نہ ہو، اس کے درمیان والی رفتار ہونی چاہیے۔ تھوڑا تیز تیز چلے بندہ، دوڑنا نہیں، سلو نہیں چلنا۔ نیک آدمی ہے تو وہ اپنے انجام کے پاس جا رہا ہے، اب اس کی قبر نہیں، جنت کا باغ ہوگا۔ اگر برا آدمی ہے یا کوئی اور کیفیت ہے تو بابا اپنے کندھوں پہ بوجھ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ جلدی سے جا کے اتارو، اتار کے وہاں پہ جا کے اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤ۔ یہ پیچھے میں بڑی جو ہے تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، یہ حدیث پاک بخاری مسلم کی حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے، برا آدمی زندہ ہو یا مر جائے، دونوں صورت میں اس کی صحبت بری۔ یہ حدیث میرے سامنے، برا آدمی چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے۔ اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھو گے، کوئی نہ کوئی اچھی بات نیکی آپ کے دامن کے ساتھ لگ جائے گی۔ ہمارے بزرگ فرماتے جب کسی نیک آدمی کے ساتھ بیٹھو، گفتگو کرو تو اٹھتے وقت اپنے دامن کو سمیٹ کے اٹھو، شاید وہاں پہ گفتگو کے دوران کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، کوئی ایسی نیکی ہو گئی ہو جو تمہارے دامن کے ساتھ لگ گئی ہو، اس کو اپنے سمیٹ کے رکھو تاکہ وہ تمہاری شخصیت کے اوپر اثر کرتے ہوئے تمہیں بھی نیک بنا دے۔ اب جو برے آدمی کے پاس سے اٹھے نا تو ایسے دامن کو جھاڑ دیں، دامن کو جھاڑ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی اس کے دامن کے ساتھ لگی رہ جائے جو بعد میں تمہاری شخصیت کے اوپر اثر کرتے ہوئے تمہیں بھی برا بنا دے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آئے تو ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ قرآن نے بھی برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے۔
حضرت یہ وہ آدمی جو ہے نا جی، عطار کی دکان، یہ خوشبو والے کی دکان پہ چلا جائے خوشبو خریدنے کے لیے، نہ بھی خریدے، صرف چیک کرنے کے لیے چلا جائے، تو وہاں کی آب و ہوا آپ کے مشامِ جاں کو معطر کر دے گی۔ سبحان اللہ، کیا خوشبو آ رہی ہے! نہیں تو وہ آپ کو چیک کروائے گا، آپ کو خوشبو آئے گی۔ آپ ویلڈر کے پاس بیٹھ جائیں، ویلڈنگ کر رہا ہو، اتنا مرضی میرے بابو آپ دامن بچا لو، کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں پہ آئے گی۔ وہ آپ اس کی وہ روشنی آپ کی آنکھوں کا بیڑا غرق کرے گی، اس کی وہ چنگاریاں تمہارے کپڑوں کا بیڑا غرق، جان بھی نقصان میں اور مال بھی نقصان میں۔ میرے بابو پھر کیوں نہ اس بندے کے پاس بیٹھا جائے جہاں پر کم از کم ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم وہ خوشبوئیں تو ہم سونگھ سکتے ہیں نا۔ کائنات عالم میں سب سے خوشبودار بات جو ہے وہ میرے سنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے خوشبودار بات۔ وہ بندہ حضور نے اس کو دعائیں دی ہیں، جو میری بات کو سنے پھر آگے تک پہنچائے، وہ شاد رہے، وہ آباد رہے۔ ہاں جی، تو قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور پھر یہاں پہ فرمایا فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم، ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ زندہ ہو یا مردہ ہو، دونوں صورتوں میں منحوس ہی رہے گا۔ گندا آدمی گندا ہی رہے گا، مرنے کے بعد بھی گندا ہے، جینے میں بھی گندا ہے۔ میرے بابو صرف مجھے یہ بتا کتنی عمر، 50 سال 60 سال بس نہیں، 70 لے لیں، اس سے زیادہ بندہ 15-20 سال تو بندہ لڑکپن میں بچپن میں ہی گزار دیتا ہے، اس کے بعد کو تھوڑی سی ہوش آتی ہے۔ 60 سال کے بعد بندے جب اپنے گوڈے کے ٹنی کام کر دے بندہ پھر کی کرے، اس وقت کیا کرے؟ یہ جو تھوڑا سا دورانیہ ہے، 60 سال کے بعد خود ہی عقل آ جاتی ہے۔ زمانے جب ٹھوکریں مارتے ہیں، جب ٹھوکریں لگتی ہیں اپنوں سے غیروں سے ہر طرف سے، جب بندہ ایسے پسیجتا ہے نا پھر عقلیں خود آ جاتی ہیں، پھر بندہ خود ہی سیانہ ہو جاتا ہے۔ 20 سال سے لے کے 50 سال 60 سال یہ تھوڑا سا دورانیہ ہے، اس کو اگر سنبھال کے چل لیا نا حضرت، اس دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔